کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نوں جس ویلے اے جواب دیتا اور نال ہی فرمایا کہ میں تے شام جا رہا، انبیاء دا مقام، انبیاء دا شہر شام ہے۔ میں انبیاء دی سرزمین تے جاواں گا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت سارے شہراں چو ملکاں چو گزردے ہوئے بیت المقدس پہنچ جاندے ہیں۔ بیت المقدس پہنچ کے حضرت ابراہیم اپنی تبلیغ دا آغاز کر دیں، کئی احباب مسلمان ہو جاندے ہیں۔ اور وہ مطالبہ کرتے ہیں، اے ابراہیم فلسطین دے اندر مسلمانہ دی عبادت واسطے کچھ ایسا نشان بنایا جائے، کوئی ایسا قبلہ بنایا جائے تاکہ اسی او دی عبادت کر سکیے، او دے اس نشانی دی عبادت کریے۔ حضرت ابراہیم دعا فرماتے ہیں، حضرت جبریل جنت چوں ایک پتھر لیا کے اس مقام تے رکھ دیندے جتھے اج بھی مسجد اقصی موجود ہے۔ وقت گزرتا رہا، دین ابراہیمی دی تبلیغ جناب ابراہیم مسلسل کرتے آ رہے ہیں۔ اور جنہ دے مقدر دے اندر رب نے ہدایت لکھ چھٹی سی، او حضرت ابراہیم تے حق تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جنہ جنہ دے مقدرہ دے اندر کلمہ سی، رب نے انہاں دے مقدر سوار دیتے، انہاں دے نصیب چمکا دیتے، ابراہیم دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو گئے۔ تمام امتحانات کے بعد تمام پریشانیاں تو بعد تمام مشکلات تو بعد خیال آتا ہے حضرت ابراہیم نو کہ 85 سال میری عمر ہو گئی ہے، اولاد نہ ہو سکی، پچاسی سال دی عمر دے اندر حضرت ابراہیم رب دے سامنے دستے سوال دراز کر دیں۔ اج چند سال گزرن تو بعد، چند ماہ گزرن تو بعد
گھر والے آپ بھی پریشان ہو جاندے، آن والی اس لڑکی نو بہو نو بھی پریشان کر دیندے، لڑکے نو بھی پریشان کر دیندے۔ ہلے تک خیر نہیں پئی، ہلے تک امید نہیں ہوئی۔ کی وجہ ہے؟ کسی اچھے ڈاکٹر نو دکھا لو، کسی اچھے پیر فقیر نو دکھا لو، کوئی اللہ توبہ کروا لو۔ لیکن میریاں ماما تے بہنا یہ گل ذہن وچ رکھ لین، جتنے مرضی اچھے تو اچھے ڈاکٹراں دے کول لے جاؤ، اچھے تو اچھے پیراں تے فقیراں دے کول لے جاؤ، لیکن ایک گل یاد رکھنا، اگر مقدراں دے اندر اولاد نہیں، پھر تسی اپنی بہو نو مدینے بھی لے جاؤ، مدینے دے کسے فقیر کو لے جاؤ، اگر مقدراں دے اندر اولاد دی نعمت نہیں لکھی، اللہ فرماندے ہیں پھر کوئی مائی دا لال اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر مقدراں دے اندر اولاد دی نعمت تے بیٹی دی رحمت لکھی گئی ہے، پھر دنیا لکھ ٹونے تے لکھ جادو تے بندشاں کروا لے، اللہ فرماندے ہیں جدوں میں فیصلہ کر لواں کہ میں اس روح نو دنیا تے بھیج کے رہنا ہے، پھر کوئی طاقت میرے رستے دے اندر رکاوٹ نہیں پا سکتی۔ پھر دنیا انکار کر دی رہ جاندی ہے تے میں خیر پاندا چلا جاندہ، تے میں صرف اپنے بندیاں نو اے سمجھانا چاہتا کہ کسے دیاں گلاں چ آن دی ضرورت نہیں، میں رب تے یقین کر کے منگنا تیرا کام ہوئے گا، تے تیریاں چوڑیاں پر دینا میرا کام ہوئے گا۔ حضرت ابراہیم 85 سال تو بعد 85 سال عمر ہے، گھر والے بھی ضعیف، ناتواں، تے رب تو اولاد منگتے۔ حضرت ابراہیم نے ساری زندگی حکم بھی دیتا ہے کہ سجدہ خدا دے ذات نو ہوئے گا، اور حضرت ابراہیم نے خود کر کے بھی دکھایا ہے، مشکل حالات دے اندر برادری نال لڑائی لے کے، قوم دے نال لڑ کے، پھر والد دے نال مناظرہ کر کے، پھر اگ دے اندر جا کے، ہر طرح دے امتحانات دے اندر، امتحانات تو بعد بھی تے امتحانات تو پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیتا کہ جس طرح دی مشکل چھوٹی ہوئے، بڑی ہوئے، بلا ہوئے، جس طرح دی بھی کیوں نہ ہوئے، جدوں انسان رب دے دروازے تے جبینے نیاز جھکا کے تے منگدا ہے تے کہندا ہے نا اللہم اے عرشاں والیا، اے کبریائیاں والیا، اے بلندی والیا، اے طاقت اور سطوت والیا، میں عاجز آ گیا، میں عاجزہ تو قادر ہے، ہن میری نظر دے اندر سب کچھ ناممکن ہو گیا ہے، لیکن واحد تیری نظر ہے جدی نظر دے اندر اج بھی تو ناممکن نو ممکن بنا سکتا ہے، تے اج ذرا میری یہ مشکل آسان کر۔ آواز آندی ہے صدقے دل دے نال منگن والیا، اکھاں چو آنسو بہا کے رون والیا، تے التجا کرن والیا، چہرے تے ہاتھ بعد وچ پھیرے گا، تیری دعا نو پہلے ہی شرف قبولیت عطا کر دے۔ لیکن کوئی کرن والا ہوئے، منگن والا ہوئے، پریشان حال ہوئے، اللہ پھر اب عطا کر دے۔ حضرت ابراہیم 85 سال عمر ہے تے دعا مانگ دن ربی حبلی من الصالحین، اے عرشاں والیا، اے بلندی والیا،
دیکھ میری عمر ویک، میرا وجود ویک، کمزور ہو گیا، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، تھک گیا، لیکن اے رب العالمین میں تیری اطاعت راضی ہوں۔ سبحان اللہ، میں تیری اطاعت راضی ہوں، تو جس حال چ رکھے میں اس حال چ راضی ہوں۔ اج ابراہیم تیرے دروازے تو کوئی دولت نہیں مانگتا، کوئی شہرت نہیں مانگتا، کوئی جائیداد نہیں مانگتا، کوئی مربے تے جاگیراں نہیں مانگتا، کوئی اقتدار تے سلطنت نہیں مانگتا، پھر ابراہیم کی مانگنا چاہنا؟ تے حضرت ابراہیم کہندے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے ازلاں تو کلے تو پہلے بھی کلا سی تے ہن بھی کلا ہے تے قیامت تک رب نے کلیاں ہی رہنا ہے، رب نے کلیاں ہی رہنا ہے۔ تے اے عرشاں والیا جدوں سارے ہی سو جاندے ہیں تو تے ادوں بھی جاگتا رہنا۔ تے اج میں تیرے سامنے دستے سوال دراز کرتا پیا تے میری آرزو سن، ربی حب لی من الصالحین، میں تیرے تو ایک صالح پتر مانگدا۔ کی مانگدا؟ صالح پتر، نیک، سہارا، لاٹھی براپے دی، جڑا میرا بازو بن جائے، میرا سہارا بن جائے، جنوں میں ویکھاں تے میری اکھیاں نو ٹھنڈک پہ جائے، جنوں میں ویکھاں تے میں تیرا شکر ادا کراں۔ یا اللہ دینا ہی نہ تے پھر رب حب لی من الصالحین، صالح دیں، نیک دیں، جیرا دنے بھی تیرا تذکرہ کرے تے راتاں نو بھی تیرا تذکرہ کرے، دنے بھی تیری توحید دے گن گاندا نظر آئے تے شامی بھی تیری توحید دے گن گاندا نظر آئے۔ من الصالحین، صالح ہن منگیا ہے صالح نیک، تے منگن والے نے ابراہیم، کون ہے؟ بولنا ذرا کون ہے؟ ابراہیم۔ تے نبی نے جلیل القدر پیغمبر نے اگ کچھ نہ کہہ سکی، کافر کچھ نہ بگاڑ سکے، برادری کچھ نہ بگاڑ سکی، رشتہ دار کچھ نہ بگاڑ سکے، سارے امتحاناتوں پاس ہون دے باوجود حضرت ابراہیم نے معاذ اللہ اے نہیں کیا لے ہن میں اولاد دین تے قادر ہو گیا تے میں اولاد دے بھی سکتا تے لے بھی سکتا۔ نہیں، آواز آندی ہے بندہ جتنا مرضی عبادت کر لے، جتنے مرضی سجدے کر لے، جتنے مرضی ریاضتاں کر لے، جتنیاں مرضی تلاوتاں تے تسبیحات کر لے، لیکن ایک گل یاد رکھنا، او ولی بن سکتا ہے، او غوث بن سکتا ہے، او قطب بن سکتا ہے، او عبدال بن سکتا ہے، او خدا نہیں بن سکتا، مشکل کشا نہیں بن سکتا، حاجت روا نہیں بن سکتا۔ عام بندہ عبادت تے ریاضت تے سجدے کرے ولی بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی ساری زندگی سجدے چ گزار دے، صحابی رہے گا، نبی نہیں بن سکتا۔ نبی ساری زندگی سجدے چ گزار دے، نبی رہے گا، نبی خدا نہیں بن سکتا۔ یہ حضرت ابراہیم سبق دیتا ہے کہ جی میں سارا کچھ کرن دے باوجود اولاد کدے تو منگی ہے؟ اللہ تو۔ تے اللہ صرف اولاد دین دا ہی اختیار نہیں رکھتا، اللہ رزق کھولن دا اختیار بھی رکھتا ہے۔ تنگی ہو جائے، ترشی ہو جائے، اے نال نال ہے نا، یہ زندگی دا حصہ ہے۔ ایک ویلا آندا ہے کہ بڑی آرائش و آرام ہوندا ہے، پھر انہاں دے ایک ویلا آندا ہے کہ ایک ٹائم دا کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔
والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، جو کچھ بھی ہے اللہ والا، بدلنا عقیدہ نہیں بدلنا، عقیدہ باپ نالوں بھی زیادہ افضل ہے۔ میں تو کہتا ہوں جن نے عقیدہ بدل لیا سمجھو انہیں اپنا باپ بدل لیا۔ عقیدہ نہیں بدلنا، آج آسانی ہے تو رب دا شکر ادا کر، مشکل ہے تاں بھی رب دا شکر ادا کر۔ ایک بزرگ بیٹھے سن تے انہاں دے ایک مرید آ کے کہا بابا جی تہاڈا جڑا سامان آ رہا سی نا تے سامان دا جڑا سی نا جہاز او غرق ہو گیا۔ بھیجو بیٹے کر چلو شاباش، سامان غرق ہو گیا، جہاز غرق ہو گیا۔ اللہ دے ولی سن کچھ دیر خاموش بیٹھے، پھر فرمایا الحمدللہ۔ کی کیا؟ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر گزری، دوسرا مرید آ گیا، آ کے کہنے لگا حضرت جی غلطی ہو گئی، او جہاز تہاڈا غرق نہیں سی ہویا، او کسی ہور ساتھی دا غرق ہویا سی۔ حضرت پھر چپ ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا الحمدللہ۔ پوچھن والے نے کہا کہ تسی نقصان تے بھی الحمدللہ کیا ہے، ہن خوشی دی خبر آئی ہے تے تسی الحمدللہ کہہ رہے ہو۔ بابا جی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے پترا میں سامان ول نہیں ویکھیا، جدوں نقصان دی خبر آئی میں اکھیاں بند کر کے خاموشی دے نال اپنے دل ول ویکھیا کہ میرا دل غم دی خبر سن کے میرے رب دی یاد تو غافل تے نہیں ہو گیا۔ جدوں میں دل ول ویکھیا تے دل رب دا نام پکار رہا سی تے میں کیا الحمدللہ۔ تے جدوں خوشی دی خبر آئی میں پھر خاموشی دے نال اپنے دل ول ویکھیا کہ میرا دل خوشی دی خبر سن کے اپنے رب دی یاد تو غافل تے نہیں ہو گیا۔ دل ول ویکھیا تے دل رب دا نام پکار رہا سی۔ فرمایا میں پھر کہہ دیتا الحمدللہ۔ مزہ تے تاں ہے مشکل ہوئے، آسانی ہوئے، آرائش ہوئے یا آزمائش ہوئے، رب زبان تے رب دا نام رہنا چاہیے، رب دا شکر رہنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تساں میرا شکر ادا کرو میں تانوں مزید دیاں گا، میں ہور دیاں گا۔ اسی تھوڑی جی تنگی جہی ہے نا ساڈے کول برداشت نہیں ہوندی، مشکل ہو جاندی ہے سن، لیکن ایک گل یاد رکھنا رب اپنے بندیاں تھے اتنا ہی بوجھ پاندے نے جتنا وہ آسانی نال چک سکے۔ ایک گل یاد رکھ، ضرورت تو زیادہ رب اپنے بندیاں تے بوجھ کدی نہیں پاندا۔ جنی کہ انسان چ ہمت تے طاقت ہوندی ہے نا اتنا ہی انہاں تے بوجھ پایا جاتا۔ حضرت ابراہیم نے 85 سال عمر ہو گئی ہے۔ کنے سال عمر ہو گئی؟ 85 سال عمر ہو گئی ہے تے ہلے اولاد نہیں۔ پہلی بیوی حضرت سارہ، انہاں چوں اولاد نہیں۔ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس ویلے دعا منگی نا تے اللہ نے کہا جبریل ہن دیر نہ کر، اج ابراہیم بھی موج وچے تے میں بھی موج وچاں۔ سبحان اللہ، تھوڑی جی اچھی بنتی ہے۔ ہن تسی ذرا ساتھ دیو نا میرا تے میں قرآن مجید چو غوطہ لگا لواں ذرا۔ سبحان اللہ بندی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب حب لی من الصالحین، یا اللہ میں آج تیرے خزانے دے اندروں مربے نہیں مانگدا، جائیداداں نہیں مانگدا، تجارت نہیں مانگدا، اونٹ نہیں مانگدا، گھوڑے نہیں مانگدا، میں تیرے دربار دے اندروں طاقتاں نہیں مانگدا، میں تیرے خزانے چوں ستوتاں نہیں مانگدا، میں تیرے انہاں عظیم خزانیاں چوں میں کوئی اور سلطنتاں تے شہرتاں نہیں مانگدا۔ پھر ابراہیم جے دولت نہیں چاہی دی، جے شہرت نہیں چاہی دی، جے تینوں مال و دولت نہیں چاہی دی، پھر دستے سے اج کی منگنا چاہندا ہے؟ آواز آندی ہے یا اللہ
اج میں ذرا پہلے وضاحت کرنا چاہتا تاکہ نہ رفیع کالونی والیاں دا عقیدہ بن جائے جیڑا جلیل القدر پیغمبر جیڑا جلیل القدر تے اعلیٰ تے افضل پیغمبر جدے تے اگ بے گلزار بن گئے جندے تے برادر بے ظلم دے انتہا کر دیتے پر ابراہیم دا کچھ نہ بگاڑ سکے والد نے ظلم کیتے ابراہیم برداشت کردا رہا برادری ظلم کیتے ابراہیم برداشت کردا رہا برادری بھی کچھ نہ بگاڑ سکی سارے امتحاناتوں پاس ہون دے باوجود میں رب دا جلیل القدر پیغمبر ابراہیم اپنی جبین نیاز اس رب دے دروازے تے جھکاندا پیا تاکہ نہ رفیع کالونی والیاں دا عقیدہ بن جائے حالات جداں دے بھی آ جان مشکل کشا کون بولا بولا مشکل کشا کون حاجت روا کون مختار کل کون موت و زندگی دا مالک کون عزت و ذلت دا مالک کون آواز آندی ہے ابراہیم میں تیری وضاحت بھی سن لئی رفیع کالونی والیاں دا عقیدہ بھی میں بنا دیاں گا پر اج دست صحیح نہ اس ہنیرے دے اندر اج ادھی راتی میرے نال جیریاں تو ہولی ہولی گلاں پیا کردا ہے اج منگنا کی چاہندا ہے دولت تینوں نہیں چاہی دے شہرت تینوں نہیں چاہی دے اور مال و دولت نہیں چاہی دے سلطنت تینوں نہیں چاہی دے ملک تینوں نہیں چاہی دا پھر کی منگدا ہے حضرت ابراہیم کہندے نرشا والیا تیرے سارے خزانے چوں کوئی شے منگدا رب حبلی من الصالحین اے عرشا والیا مینوں براپے دا سہارا دے دے مینوں براپے دی لاٹھی دے دے مینوں ایسا ہیرا دے دے جدے چہرے ول ویکھاں تے میری آنکھیاں ٹھنڈیاں ہو جان مینوں ایک سالے پتر دے دے مینوں سالے پتر عطا کر دے اور میں تیرے دروازے تو کچھ نہیں مانگدا آواز آندی ہے جبریل لبیک یا رب جلیل کیوں کم اللہ فرماندے ذرا جلدی جانا آج ابراہیم چہرے تے ہاتھ بعد پھیرے گا پتر دیاں بشارتاں میں پہلے دیاں گا ابراہیم کہندے رب حبلی من الصالحین آواز آندی ہے ابراہیم لے پھر خوش خبری آ گئی فبشرناہ بغلام حلیم اللہ منگیا سالے تے آیا حلم والا خوشخبری صبر والے دی آ گئی اللہ فرماندے نے ابراہیم تو نیک منگدا ہے تو سالے منگدا ہے پر میں تینوں سالے بھی دیاں گا نیک بھی ہوئے گا تے نال حلم والا تے صبر والا ہوئے گا صبر والا سبحان اللہ علماء لکھتے ہیں جس ویلے خوشخبری آ گئی نا حضرت سارا چو اولاد نہیں سی حضرت سارا نے جیری اپنی باندھی حضرت ابراہیم نو دتی سی او دے چو اولاد ہوئی حضرت ہاجرہ جس ویلے حضرت سارا نو پتہ لگا نا کہ ہاجرہ امید نہ آلے اولاد ہونا لگے کتاباں دے اندر موجود ہے نبی دی بیوی ہے ابراہیم دی زوجہ ہے تے دل وچ خیال آیا ہے او دے اولاد ہو رہی ہے تے میرے ہے ہی نہیں بتقاضۂ بشریت جڑا ہے نا انسان نے نا اج دے ماحول وچ بھی تسی دیکھ لینا اگر کسی بندے دی اولاد نہ ہون دی وجہ تو اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے نا تے او دے جو اولاد ہون والی ہو جائے تے پہلے نو دوسری دے نال نا خلش پیدا ہو جاتی ایک دوجے تو خفا ہو جاتی ہیں کہ ہے میرے نہیں یہ تے ہون لگی ہے اللہ اور ایمانداری نہ دسنا یہ کسی دے اختیار دے اندر تے نہیں ہے نا یہ تے رب دے اختیار دے اندر اللہ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت سارا نو جدو پتہ لگا نا کہ انہاں دے اولاد ہون والی ہے حضرت ہاجرہ تے
حضرت ابراہیم نو مطالبہ کر دیتا. میں سارا ہوں تقریباً واقعہ سارا حذف کرتا جا رہا ہے، میں بڑے شارٹ کٹ اندازے جو لے کے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نو کہنے لگیاں سرتاج ہن یا میں رواں گی یا ہاجرہ رہے گی. ہوں حضرت ابراہیم لی پریشانی بن گئی، پریشان ہو گئے حضرت ابراہیم. ہوں حضرت ابراہیم نو خوشی بھی ہے کہ رب نے پتر دی بشارت دے دیتی تھی، مل گئی پتر بشارت، پتر بھی آ جائے گا. دکھ یہ ہویا کہ سیدہ حضرت سارہ کہہ دیتا کہ حضرت ہاجرہ رہن گیاں یا میں رہاں گی. تے نال ہی حضرت سارہ کہنے لگیاں کہ ہاجرہ نو کسی ایسی جگہ تے چھڈ کے آنا ہے کہ جتھے نہ پانی ہوئے، سبحان اللہ بندی ہے، نہ کھان نو کچھ ہوئے، بس ایہی جرا توشہ دان اسی تیار کر کے دئیے جس طرح مرضی گزارا کر. سانو خوشخبری ملے نا تے ساڈے دل نو خوشی ہوتی ہے. ساڈے خیال ہوندے کہ جی میرا پتر ہوئے گا میں انہوں حافظ بناواں گا، کوئی کہندا میں قاری بناواں گا، کوئی کہندا میں انجینئر بناواں گا، ہر ایک دا اپنا اپنا ذوق تے مزاج ہے، سوچ ہے. لیکن جس ویلے حضرت ابراہیم نو بشارت ہوئی نا تے اللہ فرماندے فبشرناہ بغلام حلیم. میرا تصور رب کیا ہوئے گا، ابراہیم پتر ایو جہا دیاں گا جے لٹا کے چھری بھی چلائیں گا تے انہیں بولنا نہیں. سبحان اللہ اچھی کہہ سکتے ہو. جے چھری بھی چلائیں گا نا وہ بولے گا نہیں، بلکہ کہے گا ابا حضور کوئی رسی کوئی پٹی کوئی کپڑا نال لے لو اکھاں تے بنن واسطے. او اتنا صبر والا. جبریل آ کے کہنے لگے یا نبی اللہ رب دا پیغام آ گیا. کہ جبریل یا نبی اللہ تسی جو دعا منگدے پے سی نا ربی حب لی من الصالحین تے اج رب کہہ رہا ہے میں بھی موجے چاہتے ابراہیم بھی موجے چھے. تے اج میں نقد کیونکہ اج تک ابراہیم نے میرے نو کسی بھی کام تو انکار نہیں کیتا. میں کیا برادری نال لڑ جا لڑ گیا، میں کیا والد دے سامنے کھڑا ہو جا والد دے نال مناظرہ کر گیا، میں کیا نمرود دے نال مناظرے لئی کھڑا ہو جا. ابراہیم نمرود دے سامنے اعلان توحید کر دے نظر آندے. میں کیا وطن چھڑ کے ٹر جا، ابراہیم وطن چھڑ کے ٹر گئے. میں کیا ابراہیم ہن ذرا اگ دے اندر ٹر جا. ابراہیم نے نہیں کیا ربا کیوں جاواں میں تے جل جاگا. فرمایا ابراہیم نے مینوں نہ نہیں کیتی، اج میں ابراہیم نو نہ نہیں کرنی. ابراہیم کہندا رب حب لی من الصالحین. میں رب کہندا فبشرناہ بغلام حلیم. بشارت جو آ گئی ابراہیم خوش ہو گئے. میرا تصور حضرت ابراہیم سجدے چ سر رکھ دین. ہن ایک تازہ 0 میٹر شیر آ گیا. سبحان اللہ کہہ دو. سجدے چ سر رکھیا تے حضرت ابراہیم رب نو مخاطب ہو کے کی کہندن مشکلوں میں صدا یا خدا یا خدا. نہیں جنانو رب دی قدرت ہے محبت ہے یقین ہے میں انہاں نو کہاں گا میرے نال رل کے یا خدا دے ترانے گانا. کل نو انشاءاللہ رب دے فرشتے استقبال کر دے نظر آن گے. کی کہندن ابراہیم مشکلوں میں صدا یا خدا تو ہے مشکل کشا یا خدا تو ہے مشکل کشا یا خدا اے خدا در تیرا میں نے چھوڑا نہیں. اے خدا در تیرا میں نے چھوڑا نہیں. تیرے گھر سے ملا مجھ کو جو بھی ملا یا خدا
یا خدا مجھ کو جو بھی ملا تیرے در سے ملا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا ایک تو ہی تو ہے بادشاہ شہنشاہ ایک تو ہی تو ہے شہنشاہ بادشاہ میں پکاروں کسے کون ہے دوسرا یا خدا یا خدا اے خدا تیری ابراہیم سے سر سجدے چ رکھے ہے تے رو کے رب دا شکر ادا کر دیں اللہ فرمان دیں ابراہیم پریشان نہیں ہونا پتر تیرا ہوئے گا نبی میرا ہوئے گا ربی ابلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم علم والا جو آیا نا تو ادھروں حضرت سارا مطالبہ کر دیتا کہنے لگی انہوں لے جاؤ کسی ایسی جگہ تے چھڑ کے آ جاؤ جتھے نہ پانی ہوئے نہ کوئی کھان پین دے اثار ہون نہ کوئی سایہ ہوئے آواز آندی ہے جبریل اس سارا دا خیال ہی نہیں میں رب بھی یہی چاہنا ربا تو کی چاہنا ہے قرآن کہندہ ہے ربنا انی اسکنتو من ذریتی بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اج میں نہ رفیق الانیالیاں نو دسنا چاہندا جیڑا بغیر بے آب و حیا جگہ نو آباد کردا ہے جیڑا برباد جگہ نو آباد کردا ہے جیڑا سنسان جگہ نو آباد کردا ہے جیڑا جلیا ہویا درختاں نو پھل لا دے اونوں رب العالمین کہندے ابراہیم تو سارا دی من تے ہاجرہ نو تے بچے نو لے جاؤ علماء لکھتے ہیں کہ جس ویلے ولادت ہوئی نا حضرت ابراہیم دی ہوں ضروری گل ذہن چاہ گئی میں دسنا چاہتا تے نام حضرت نے رکھیا اسماعیل کی نام رکھیا بولنا 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 کی نام رکھیا اسماعیل اسماعیل دا مطلب علماء نے لکھیا ہے کہ اللہ نے سن لئی میں پنجابی چ ترجمہ کر دیتا اسماعیل دا مطلب یہ ہے اللہ نے سن لئی منگیا جیوں سی ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم نقد جو سن لئی تے حضرت ابراہیم نے نام ہی وہ رکھ دیتا اسماعیل دا مطلب یہ ہے رب نے سن لئی تے جس پتر دا نام اسماعیل ہوئے گا نا رب ہن بھی سن لے گا پریشان نہیں ہونا رب ہن بھی سنتا ہے ادوں بھی سنتا سی تے رب ہن بھی سنتا ہے کہنے لگے یا اے رہے گی یا میں رہاں گا یا اے روے انہوں رکھو یا میں انہوں رکھو رب نے کہا ابراہیم لے جا میں اجازت دینا یا اللہ جانا کتے ہی اللہ نے فرمایا ایسی جگہ تے لے جاؤ بے آباد جگہ تے علماء لکھتے ہیں ٹر پہ چاند سامان لیا تھوڑا جہا پانی لیا ایک اونٹنی تے حضرت اسماعیل تے ہاجرہ ایک تے حضرت ابراہیم سفر شروع ہوا جس مقام تے حکم سی نا پیغام ہے ابراہیم اتنے چھڑتے تے اللہ دے حوالے کرتے اترے ذرا تصور کری تصور اسی پنڈی جانا ہوئے نا پنڈی تے اسی 2 ٹائم دا لنچ تیار کر کے تے اسی نا بیگ چ پیک کر چھڈی دا کہ کھڑے کدوں بھوک لگ جائے رستے جو کچھ لبدا نہیں لبدا تے حضرت ابراہیم نو پتہ ہے کہ میں چھڈن جا رہا کدوں لین جانا ہے یہ کوئی پتہ نہیں چھڈنا ہے چھڈ کے آنا ہے تے اس اتنے جگہ تے اترے سیدہ ہاجرہ نے ارد گرد دیکھیا نہ درخت نہ پہاڑاں دا سایہ نہ کوئی ٹیلیاں دا سایہ چٹیل میدان ہے سکھر دوپہر ہے تے چھڈ کے جس ویلے مورن لگے نا تے حضرت ابراہیم دا دامن پھڑ لیا سیدہ ہاجرہ نے تے کہن لگیاں سرتاج کدے حکم تے چھڈ کے جا رہے ہیں اگر میں طالب علم کو پوچھے مینوں انج لگدا ہے سیدہ کیا ہوئے گا ابراہیم کدے حوالے کر کے جا رہے ہو اتنے تے ہے ہی کوئی نہیں کدے حوالے کر کے جا رہے ہو تے ابراہیم کیا ہوئے گا میں اس رب دے حوالے کر کے جا رہا ہوں میں اس رب دے حوالے کر کے جا رہا ہوں
تو جس ویلے جملہ کیا نا حضرت ابراہیم نے کہ میں تینوں رب دے حوالے کر کے جا رہا، تو سیدہ نے دامن چھڑ دیتا تے کہن لگیاں جاؤ پھر سرتاج ہن رب جانے تے حاضر آ جا۔ ایمان ہے نا، ایمان ہے۔ اللہ علماء لکھتے ہیں کہ چند دن گزرے، کھانا بھی مک گیا تے پانی بھی مک گیا۔ اس مقام تے علماء نے لکھیا ہے پانی بھی ختم، دانا بھی ختم، راشن بھی ختم، ننی جان اسماعیل دی ہے تے ایک حضرت سیدہ حاجرہ نے تے تیسرا رب ہے، اور اس تو علاوہ کوئی نہیں۔ میرا ذوق کہندا ہے کہ اج میں تانوں حفیظ جلندری دا نا میں وہ نظارہ وکھاواں، وہ اپنے انداز وچ منظر کشی کرتے، تسی سبحان اللہ ذرا پوری کرو میرے نال۔ اللہ اللہ، اسی نہیں چھڈ کے آ سکتے، نہ ہی ساڈیاں رہنا ہے، یہ بھی گل ذہن وچ رکھنا۔ اسی جے چھڈ کے آ بھی گے نا انہاں مگر ہی آ جانا ہے، کیونکہ نہ انہاں دا ایمان انہاں ورگا ہے تے نہ ساڈا ایمان انہاں ورگا ہے۔ ساڈے تے اتنی ہمت ہی نہیں نا، تے رب نو پتہ سی نا جہڑیاں طاقتاں میں ابراہیم نو دتیاں نے ابراہیم برداشت کر لے گا۔ روایات دے اندر آندا ہے چھڈ کے آئے نا، پانی بھی ختم، دانا پانی بھی ختم، راشن بھی ختم، کھان والیاں چیزاں بھی ختم۔ ہن اس وادی دے اندر یا ہاجرہ رہ گئی، یا اسماعیل دی ننی جان رہ گئی، یا رب دا نام باقی رہ گیا۔ ہائے میں سلام کراں حفیظ جلندری، اللہ تیرے قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ تڑپ گیا تے عجیب منظر کشی کر دے تے کی کہندا ہے، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، جس وادی دے اندر ابراہیم اسماعیل تے حاجرہ نو چھڈ کے آئے، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ رب نو پتہ سی نا جتے ہے کوئی نہیں، ایک ویلا آئے گا لوگ گڈیاں تے جائیداداں ویچ کے زیارت لے ٹرے آن گے، یہ وہ مقام بن جائے گا جندے وال ایک نظر ویکھن دے نال جو دعا زبان تے آئے رب قبول کر لے گا۔ تے حضرت جلندری کی کہندیں، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا۔ اور جتے ہے ہی کچھ نہیں، آواز آندی ہے حاجرہ جتے کچھ نہیں ہے نا، ایک ویلا آئے گا سب کچھ اتھے ہوئے گا، سب کچھ تو مل جائے گا، رحمتاں تو ملن گیاں، برکتاں تو ملن گیاں، لوگ جائیداداں ویچ کے آن گے۔ میں رب دا گھر ویکھن چلنا، میں رب دا گھر ویکھن چلنا، میں رب دا کعبہ ویکھن چلنا، میں رب دے گھر دا سین ویکھن چلنا۔ رب تانوں بھی لے جائے تے مینوں بھی لے جائے، کوئی پتہ نہیں کس مقام تے زندگی دی شام ہو جائے، پر سجنا دعا کر لیا اللہ جدوں بھی موت آ جائے مدینے دی موت آئے، جدوں بھی موت آئے تے مدینے دی موت آئے، پر سجنا یاد رکھی موت دنیا دے جس کونے چ بھی آئے گی ثواب تینوں مدینے والی موت دا مل جائے گا۔ دعا کریا کر رب یا اللہ مینوں مدینے دی موت عطا فرما، مدینے سبحان اللہ۔ ایسے بھی آئے نے عمرہ کرن جاندے رب نے قبول کر لیا۔ چونٹ چک بڑے بھائی دا گاؤں ہے، وہ تو ایک بزرگ گئے عمرے واسطے، تے ساری برادری نو بلا کے ملے، سلام دعا کیتی تے کہنے لگے ہن میں چلنا تے ہن میں نہیں آنا، مینوں رب نے اتھے رکھ لینا۔ لوگاں نے کہا بابا مذاق کردا ہے، کہنے لگے مینوں رب اتھے رکھ لینا ہے، ہن میں نہیں آنا۔ علماء لکھتے ہیں بھائی نے دسیا ہے کہ عمرہ کیتا، زیارات کیتیاں،
جس ویلے بہ گئے نا واپسی واسطے بس وچ بیٹھ کے جدے پہنچ گئے بس دے اندر سوار نے تے آسمان وال ویکھ کے کہن لگے عرشاں والے میں اتنا برا ہو گیا کی کہن گے میرے گھر والے کہ تو اتنا برا سی رب نے تینوں قبول ہی نہیں کیتا تو تے کیا سی مینوں رکھ لینا ہے اس گڈی چ رب نے ایسی سنی ہے بابا جی نو جھٹکا لگا ہے اٹیک ہویا ہے دل دا بس چ انتقال ہو گیا جنت قبر جیڑی ہے جنت البقیع وچ بس کیوں دلوں نکلی سی دعا تے دعا بندے نو منگدے رہنا چاہیے کوئی پتہ نہیں کدوں قبول ہو جائے تے رب جدوں رکھن تے آندا ہے نا پھر رب یہ نہیں ویکھدا اے برا ہے اے چنگا ہے اللہ نے کہا جے میں تو منگیا ہی نا لے پھر تیری جنت قبر جنت وچ بن بابا جی تے ہن جنت وچ قبول کر لئی نا تے جدوں اسی منگاں گے تے انشاءاللہ رب ساڈیاں بھی قبول کرے انشاءاللہ تے دعا کرے کہ اللہ مرنا تے ہے ہی تے سانو موت مدینے دی آ یا اللہ اسی نبی دے ہمسائے بن جائیے ساری دنیا کوئی وزیراں نال اٹھے کوئی فقیراں نال اٹھے اسی جدوں قیامت والے دن اٹھیے تے مصطفیٰ دے نال اٹھیے کیسا منظر ہوئے کچھ تھوڑا اعزاز نہیں یہ یاد رکھنا اچھا بھی جنت البقیع دے اندر جڑے ہن ستے نے حضرت حلیمہ اوتھے کوئی حضرت عثمان اوتھے جلیل القدر صحابہ اوتھے سارے کئی صحابہ دیاں قبراں جنت البقیع بلکہ ہزاراں صحابہ دیاں قبراں جنت البقیع دے اندر تو کیسا مقام ہوئے گا بھی جے جنت البقیع چو اٹھن آلیاں دا شان اتنا ہے تے جھیرے روزے چو دو نال اٹھن گے جنہاں نے روزے چو اٹھنا ہے نال انہاں دا کی مقام ہوئے گا ایک ہاتھ ابو بکر دے کندیاں تے ایک ہاتھ عمر دے کندیاں آہا کیسا منظر ہوئے گا یا اللہ سانو انہاں دا ساتھ عطا فرما ساڈا حشر انہاں دے نال او آمین اچھی کہہ دیو تے حضرت حاجرہ پریشان ہو گئیاں تے پانی دی تلاش وچ جانا شروع کیتا علماء لکھ دین کدی صفا ول پھر مروہ ول پھر صفا ول پھر مروہ 7 چکر ادھر پورے ہو گئے تے 7 ادھر پورے ہو گئے سبحان اللہ کہہ دیو جس ویلے پورے ہوئے نا تے پریشان ہوئیاں تے بیٹے دا خیال آیا کہ ہیں انہوں تے میں کلے نو چھڈ کے آئی سی معصوم اللہ اللہ تے نگاہ پئی ایڑیاں رگڑ رہے سن تے پانی دے چشمے پہ نکل پانی دے اے خدا دیاں قدرتاں نے رب چاہے تے موسیٰ عصا مارے تے پتھر چو پارا چشمے جاری ہو جان اسماعیل ایڑیاں رگڑے تے چشمے جاری ہو جان اے خدا دیاں برکتاں تے عظمتاں نے میرا محبوب پیالے چ ہاتھ رکھے تے انگلیاں چو پانی دے چشمے جاری میں تے تو او پیتا ہے نا جیرا اسماعیل دیاں ایڑیاں رگڑن دے نال پیدا ہویا ہے پانی تساں تے میں او پانی پی کے تے اسی اپنے آپ نو جنتی تصور کردے ہیں کہ اسی زمزم پی لے اسی الحمدللہ جنتیاں اسی بخشش ہو جائے گی تے جنہ صحابہ نے محبوب دیاں انگلیاں چو نکلے ہویا پانی پیتا اچھا بھی جے صحابہ نے انگلیاں چو نکلے ہویا پانی پیتا ہے جے او جنتی نے تے جس حسین نے مصطفیٰ دی زبان چوسی ہے اس حسین دا کی مقام ہوئے گا اس دا مقابلہ کون کر تے پانی دے چشمے جاری ہو سبحان اللہ سیدہ دوڑیاں آئیاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ جبریل امین نے پر ماریا تے پانی دا چشمہ جاری ہویا سیدہ آئیاں مٹی تے اٹاں جوڑ کے نا بند بنا دیتا ارد گرد تے نال ہی فرمایا ہے زمزم کی فرمایا زمزم دا مطلب ہے رک جا جے سیدہ نانا کہندیاں رک جا اج پوری کرہ ارضی تے زمزم بھی ہوندا اے پانی نے ایسا پھیلنا سی پوری کرہ ارضی تے پھیل جانا سی سیدہ نے روک دیتا حضور علیہ السلام ایک دن زمزم دے کنویں تے تشریف لے کے آئے تے آپ نو پیالے دے اندر پانی پیش کیتا گیا علماء لکھ دن حضور علیہ السلام نے پانی پیتا کچھ پیتا تے کچھ کنویں چ واپس پلٹ دیتا صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اے عمل تسا پہلی دفعہ کیتا ہے تے بڑا عجیب کیتا ہے اسی ذرا پوچھنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ اے کیوں کیتا ہے حضور نے فرمایا اے سجنوں کدی میں تانوں دے دینا
تسی میرا جھوٹا پی لیندے ہو، کدی فلانا جھوٹا پی لیندا ہے، کدی فلانا جھوٹا پی لیندا ہے، تے رفیع کلونی والیاں دا بھی تے میں وارث ہاں نا۔ او تانوں تے میں دے رہا ہوں، میں ادھا پی کے ادھا زمزم دے کنویں چ پا دیتا ہے، قیامت تک جیڑا بھی زمزم پیے گا محمد دا جھوٹا پیے گا، تے اسی او دے وچ بھی پانی ملاندے پئے ہیں۔ ساڈا ایمان ہے اسی او دے وچ بھی پانی شامل کرتے پئے ہیں۔ اللہ اللہ، تے پانی دا چشمہ جاری ہے، سبحان اللہ کہہ دیو۔ تے سیدہ مسکرا پئی، علماء لکھتے ہیں قافلہ گزریا، بس میں سمیٹ رہا ہوں، قافلہ گزریا تے بڑا حیران ہویا، قافلے والے کہنے لگے اج تک تے اتنے پانی نظر نہیں آیا، اج پانی دے آثار نے، اج پانی دے آثار نے۔ اللہ اللہ، قافلہ رکیا تے آگے کہنے لگے میں کون ہے تو، یہ بچہ کون ہے، کی ماجرا ہے؟ علماء لکھتے ہیں سیدہ ہاجرہ نے جس ویلے ساری کہانی سنائی نا تو پھر کہنے لگے کہ اماں پھر سانو اجازت دے اسی اتھے قیام کریے۔ سبحان اللہ اچھی بن دیئے۔ معلوم ہویا جنہاں نے ادوں قیام کیتا سی وہ بھی کمال والے سن، تے جڑے ہن جا کے مکے قیام کر دیں وہ بھی کمال والے، تے میرے گھر جے او قیام کردا ہے، میرے گھر او رکدا ہے جڑا مینوں پسند ہے، رب دے گھر بھی وہی رکدا ہے جڑا رب نو پسند ہے۔ رب نو جڑا پسند نہیں، رب اونوں کہندا چل چل جلدی رکوع بھی کر تے سجدے بھی کر، نماز ختم کر تے نکل۔ دیکھ علماء لکھیا ہے جڑا جلدی جلدی پڑھتے نا وہ ہو گیا جی، کی پڑھیا کوئی پتہ نہیں، کی سنیا کوئی پتہ نہیں، وہ جا رہا ہے۔ اللہ فرماندے اٹھ جا، بس نکل جا میرے کو۔ تے جڑا رب نو پسند ہوندا ہے اللہ نے فرماندے او بندیا بہ جا، پہلے میرا ذکر تے کر، میری تسبیح کر، یا اللہ کر لی۔ اللہ فرمایا ہن میرے محبوب نو سلام پڑھ، میرے محبوب تے درود پڑھ نا، مینوں بھی راضی کیتا ہے، میرے یار نو بھی تے راضی کرنا۔ کیوں؟ کل نو اونے کھڑے ہونا ہے کنویں تے، اونے کھڑے ہونا ہے پیالے لے کے، ایک پاسے ابو بکر ہوئے گا تے ایک پاسے عمر ہوئے گا۔ حوض کوثر تے مصطفیٰ نے کھلونے انہوں راضی کر، پھر پیالہ ملنا ہے حوض کوثر، پھر نصیب ہوئے گا۔ خالی لمبے لمبے سجدیاں تو کوئی مانتا نہ رہے کہ مینوں حوض کوثر مل جائے گا۔ تو سیدہ حاجرہ بڑیاں مسکراندیاں، قیام ہو گیا، قافلہ رک گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم دا دل کیتا کہ بڑے دن ہو گئے، پتہ نہیں حاجرہ کس حالت چے تے اسماعیل کس حالت وچ، تے اجازت منگی ہے حضرت سارہ کولوں کہ مینوں اجازت دے میں حاجرہ نو مل کے آنا چاہتا۔ سیدہ کہنے لگی اجازت ہے لیکن سواری تو اترنا نہیں۔ سبحان اللہ اچھی بن دی ہے، سواری تو اترنا نہیں، پکے چلاؤ سبھی اللہ ساری، سواری تو اترنا نہیں۔ علماء لیکن حضرت ابراہیم آئے، قافلے والیاں تے نہ پہچانیا، لیکن حضرت حاجرہ نے پہچان لیا کہ کوئی عام شخصیت نہیں، میرے سرتاج ابراہیم نے۔ اٹھ کے کھڑی ہو گئیاں، استقبال کیتا، کہنے لگیاں سرتاج سواری تو نیچے تشریف لے آؤ۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے نہیں حاجرہ میں عہد کر کے آیا سارا دے نال سواری تو نہیں اترنا۔ سیدہ گئیاں ایک پتھر لے کے آئیاں، حضرت ابراہیم دے قدم انہاں اس پتھر تے رکھ کے پانی دے نال دھوتے۔ رب نے کہا حاجرہ میں اس پتھر دا بھی مول پاواں، جنہ پتھر تے تو قدم رکھے ابراہیم دے دھوتے نے نا، میں ایدہ بھی مول پاواں گا۔ یا اللہ ایدہ مول کی پے گا؟ آواز آندی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ، اس پتھر نو قیامت دی صبح تک میں مصلی ہی بنا چھڑنا ہے۔ ولی آئے، غوث آئے، کتب آئے، ابدال آئے، پیر آئے، فقیر آئے، عمرہ کرے، حج کرے، جو مرضی کرے، جتنی دیر تک مقام ابراہیم تے نفل نہیں نہ پڑے گا، نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول۔ حضرت عمر تے صحابہ تے آمنہ دا در یتیم کعبے دا طواف پہ کر رہے سن۔ سبحان اللہ کہہ دیو ذرا، کعبے دا طواف پہ کرتے سن۔ آخری جملہ دین لگا، کعبے دا طواف کر رہے سن تے کردیاں حضرت عمر رک گئے تے کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایک سوال کرنا چاہنا۔ جی عمر پوچھ کی کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اے اوہی پتھر ہے نا جندے تے تہاڈے دادا حضرت ابراہیم دے قدم لگے کہ ہاں عمر یہ وہی پتھر ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا نبی اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے 2 نفل پڑھ لوں۔
نہیں سبحان اللہ اسی بنتے یا نبی اللہ میرا دل کرتا ہے میں اس مقام تے دو نفل پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا عمر میں تے رب دے دتے تقسیم کرتا اجازت نہیں. عمر کہندا یا اللہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں پڑھنا چاہنا. نبی بھی انتظار وچ صحابہ بھی انتظار وچ عمر بھی انتظار وچ کہ رب دی عدالت چوں کی فیصلہ آتا ہے. رب کدے حق وچ ووٹ پاندا ہے سبحان اللہ. آواز آندی ہے جبریل ذرا جلدی کر یا اللہ انہاں نوں میں اگلی گل سناواں یا نہ. اللہ فرماندے جے سبحان اللہ کہن تے سنا دیں. جبریل جلدی کرنا دیر نہ لگائی نبی نو اس مقام تو ہلن نہیں دینا اگے نہیں جان دینا. اسی مقام تے اسی جگہ تے میرا کلام تے فرمان لے جا تے جا کے کہنا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. کملی والے جیری گل فرشاں تے عمر کہندا ہے اوہی گل میرا ورشاں تے کہنا. عمر دا بھی دل کردا ہے میرا بدا بھی دل کردا ہے قیامت دی صبح تک مصلی بچھا دے جیرا مرضی آئے جنی دیر تک نفل نہیں نہ پڑے گا اس مقام تے آ کے جبین نیاز نہیں جھکائے گا مینوں سجدہ کر کے نہیں کہے گا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. ساری دنیا دیاں زمیناں دے سجدے بھی آلہ زمیناں دے رکوع بھی آلہ ساریاں مسجداں دیاں نمازاں بھی آلہ لیکن سجنا میرا جملہ ضائع نہ کری اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے. ساری دنیا دے اندر پڑھیاں ہویاں نمازاں ایک پاسے مقام ابراہیم دے کیتا ہویا ایک سجدہ ایک پاسے. ہن دیوبندی جائے بریلوی جائے اہل حدیث جائے شیعہ جائے جیرے مرضی جان جنی دیر تک اس مقام تے نفل نہیں پڑھن گے نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے. پھر میں ہن مقدی مقامہ اکار دیا سجنا جدا حج بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ دا حج عمر دی منشا دے مطابق قبول ہوندا ہے. شیعہ دا حج بھی عمر دی منشا دے مطابق قبول ہوندا ہے. نہیں بھولے گا تے میں اگلا جملہ دیاں گا نا عمر ہوئے جدی منشا دے مطابق شیعہ دا حج قبول ہوندا ہے. او سجنوں میں ہاتھ جوڑ کے کہواں گا نا شیعہ ذات نو بھی یا حج دا انکار کر دیو یا عمر دی عظمت نو سلام کر دیو. نہیں مانتے نہ منو پھر حج قبول کر کے دکھاؤ پہلے نفل پڑھنے پہنے. ہن ایک شعر آ گئے عمر دی شان دا نہیں سارے بولو یار بلند آواز اور انشاءاللہ یاد رکھنا عمر تو جان نہیں جے چھٹنی عمر تو جان نہیں چھٹنی انشاءاللہ کہہ لو جنی دیر تک ساڈی عمر ہے اسی عمر کر دیں رہنا. ہن اجازت ہے شعر ہو جائے بھائی نہیں تھوڑے بولے ہو. عمر دے نام تو جلن کفر دیاں کل ذاتا عمر عمر ہے عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر دیا کیا باتا پتر حلالی ماں تو جان فدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے کمی آپ میں کھاون اپنیاں اوقاتاں عمر عمر ہے عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر دیا کیا باتا عمر جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندا قرآن عمر جو بول دائے بن جاندا قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر عمر ہے عمر دیا
سنتا بالو باقی تجربہ انشاءاللہ.